السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نگہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 26۔ ابو تو میرا نام بھی نہیں سننا چاہتے، اپنے گھر میں کہاں گھسنے دیں گے؟ ٹھیک تو ہے میری وجہ سے سونی۔ وہ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے سونی پر آ کر چونکی۔ سونی سونی پتہ نہیں کہاں ہے؟ وہ سوچتے ہوئے ٹیلی فون کے پاس آ کر گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جب دوسری طرف بیل جانے لگی تب اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ دن کے 12 بج رہے تھے اور اس کا خیال تھا کہ اس وقت گھر پر صرف امی ہوں گی، اس لیے وہ انہی کا رد عمل کیا کرنے لگی تھی اور امی ہی کی آواز آئی تھی۔ ہیلو ہیلو امی۔ وہ اچانک بے قابو ہو کر بس اسی قدر کہہ سکی۔ کون؟ رابعہ؟ امی نے پوچھا تو وہ بکھر گئی۔ نہیں امی، میں ہوں فائقہ۔ فائقہ میری بیٹی، کہاں ہو تم؟ ٹھیک تو ہو؟ امی کی بےتابی نے اس کی ڈھارس بندھائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہیں۔ تم بس اپنی سناؤ، کہاں چلی گئی تھی؟ کتنی پریشان ہوں میں تمہارے لیے، تم ٹھیک ہو نا؟ امی کا بس نہ چل رہا تھا کہ اسے ریسیور سے ہی کھینچ لیں۔ جی آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، میرا مطلب ہے ماما کے پاس۔ اس نے امی کو اطمینان دلانے کی خاطر کہا، لیکن وہ مزید پریشان ہو گئی۔ وہاں کہاں پہنچ گئی؟ تمہاری ساس لائی ہیں تمہیں؟ نہیں میں خود آئی ہوں، اور کہاں جاتی؟ ابو تو خیر چھوڑیں، یہ بتائیں سونی کہاں ہے؟ کچن میں، بلاتی ہوں۔ امی نے کہہ کر سونی کو پکارا تو وہ جو کچھ اور سوچے کھڑی تھی، حیران ہو گئی۔ سونی امی، سونی گھر میں ہے؟ ہاں لو آ گئی۔ امی نے ریسیور سونی کو تھما دیا تھا۔ سونی اس نے پکارا، تب ادھر سونی بھی حیرت کے ساتھ بےتاب ہو گئی تھی۔ آپ ہی کہاں ہیں آپ؟ میرے خدا، مجھے رابعہ نے تمہارے بارے میں پتہ نہیں کیا بتایا تھا۔ وہ سونی کی بات انسنی کر کے بولی تو سونی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہوئی اور صرف تمہارا سوچ کر چلی آئی، اس نے پھر کہا تو سونی پوچھنے لگی، کہاں ہیں آپ؟ اپنے گھر۔ یہاں کب آئیں گی؟ سونی کے لہجے میں ہمیشہ والا اشتیاق نہیں تھا، جب یہ وہ بجھ سی گئی تھی۔ دیکھو کب آنا ہوتا ہے؟ پھر پوچھنے لگی، ابو کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں؟ اس نے بڑی آس میں گھر کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، شاید امی سے کرتے ہوں، اصل میں وہ زیادہ اپنے کمرے میں ہی رہتے ہیں، مجھ سے، باجی سے اور عثمان سے نہیں بات کرتے۔ آپ آئیں گی تو شاید وہ پہلے جیسے ہو جائیں۔ سونی نے کہا تو دکھ سے بولی، مجھ سے تو ناراض ہیں، تو آپ ہم سے ملنے بھی نہیں آئیں گی؟ سونی نے مایوسی سے پوچھا۔ آؤں گی، تم سے اور امی سے ملنے ضرور آؤں گی، اس نے فوراً تسلی دی۔ آپ کا بیٹا بھی ہے نا؟ سونی نے اب اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، شریف بھائی جیسا۔ بالکل ویسا، اسے بھی لے آئیے گا۔ اچھی بات ہے، میں پھر فون کروں گی۔ اس نے الشبا کو آتے دیکھ کر فون بند کر دیا، پھر اس سے بولی، آؤ اندر آ جاؤ الشبا، اماں کیا کر رہی ہیں؟ اماں بھی اپنے پرانے رشتے داروں کو فون کر رہی ہیں، الشبا نے اکتائے ہوئے انداز میں بتایا تو بے ساختہ مسکرا کر بولی، ان کے اصل رشتے دار تو یہی ہیں۔ ہاں لیکن مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، اماں اور بھائی نے مجھے پہلے کچھ بھی نہیں بتایا، ایک دم یہاں لے کر آ گئے۔ الشبا کا انداز ہنوز ویسا ہی تھا، شاید راحل تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس نے کہا تو الشبا مزید بری طرح شکل بنا کر بولی تھی، کوئی نہیں، مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا۔ اچھا یہ بتاؤ راحل کہاں ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، بہت تیار شیار ہو کر نکلے ہیں، میں نے کہا مجھے بھی لے چلو تو ڈانٹ دیا، تو تم اس وجہ سے روٹھی ہوئی ہو؟ وہ اس کا گال تپ تپا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کہاں جا رہی ہو؟ الشبا نے پلٹ کر اسے پوچھا تو اس نے پہلے ملازمہ کو پکارا، پھر واپس آ کر اسی جگہ بیٹھتے بولی، ذرا ملازمہ سے پوچھوں میرے بعد یہاں کیا ہوا تھا؟ راحل پہلے ابرار قریشی کے پاس گیا تھا اور ان سے جیلان افندی کی وصیت کے کاغذات لے کر سیدھا بیگم افندی کے پاس ان کے آفس آ گیا۔ بیگم افندی اس وقت تمام اکاؤنٹ چیک کرنے میں مصروف تھیں، جب بھی انہیں راحل کی آمد سخت ناگوار گزری تھی، لیکن کمال ہوشیاری سے مسکرا کر بولی، بہت جلد آ گئے، میرا خیال تھا 2-4 دن آرام کرو گے۔ بہت آرام کر لیا، اب کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے سامنے آرام سے بیٹھ کر بولا تو بیگم افندی بظاہر سیدھے سادے انداز میں پوچھنے لگی، کیا کام؟ کیا کوالیفیکیشن ہے تمہاری؟ MBBS، اس نے بتایا تو بیگم افندی کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا، پھر ذرا سا ہنس کر کہنے لگی، تو MBBS ڈاکٹر کا یہاں کیا کام؟ کوئی ہاسپٹل جوائن کرو اور اس دوران اپنا کلینک یا چھوٹا موٹا ہاسپٹل، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولا، ابھی تو میں آپ کو ڈیڈی کی وصیت دکھانے آیا ہوں، میں جانتی ہوں وصیت میں کیا ہے، جیلان نے مجھ سے پوچھ کر ہی لکھی تھی، بیگم افندی نے محض اپنی اہمیت جتانے کی خاطر کہا۔ اچھا، وہ تعجب کے ساتھ ذرا سا ہنسا، پھر تو آپ کو خوشی سے سب کچھ میرے حوالے کر دینا چاہیے۔ واہ، اپنی اتنے برسوں کی جان توڑ محنت تمہارے حوالے کر دوں؟ بیگم افندی نے اپنی تلملاہٹ طنز پر لپیٹی تھی۔ ڈیڈی کی وصیت میں تو ڈیڈی کی وصیت، بس کرو سمندیار، جانتے ہو جب تمہارے ڈیڈی نے یہ وصیت لکھی تھی اس وقت ماربل انڈسٹری کی کیا حالت تھی، مقروض تھے تمہارے ڈیڈی، اگر میں اسے سہارا نہ دیتی تو اس کا آج نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ وہ ایک دم تیز ہو گئی تھی، مجھے ان سے انکار نہیں لیکن
بس وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر بولی، جب مانتے ہو، لیکن اور کیوں کا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اور صبح تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا مقصد صرف اپنی ماں کو اس کے اصل گھر لانا تھا، پھر ابرار قریشی کے پاس کیوں جا پہنچے؟ ان کے پاس میں آج پہلی بار نہیں گیا، میں گزشتہ کئی برسوں سے ان سے رابطے میں ہوں۔ شہری کے انتقال پر میں ان کے پاس آیا تھا اور اسی وقت انہوں نے مجھے ڈیڈی کی وصیت دکھائی تھی۔ بہرحال آپ نے جو کمایا تو اسی حساب سے خرچ بھی کیا ہوگا، اس لیے مجھے اتنے برسوں کی آمدنی خرچ سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اب یعنی آج کی تاریخ میں ماربل انڈسٹری اور فیکٹری کے معاملات حساب کتاب میری مرضی سے طے ہوں گے، کیونکہ اس کا اصل مالک میں ہوں۔ اس کے مضبوط انداز پر بیگم افندی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نخوت سے سر جھٹک کر بولی، اصل مالک کون جانتا یا پہچانتا ہے تمہیں؟ مجھے اپنی پہچان کرانے کے لیے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا، لیکن میں چاہتا ہوں ابھی تمام سٹاف سے میرا تعارف ہو جائے، انہیں بتائیں کہ میں جیلان افندی کا اصل وارث یعنی اسفندیار افندی ہوں۔ اس نے کہا تو وہ تصدیق آمیز ہنسی کے ساتھ کہنے لگی، میں یہاں کے سٹاف کی بات نہیں کر رہی، انہیں تو میں پہلے ہی تمہارے بارے میں بتا چکی ہوں، اور انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کرسی پر میں بیٹھوں یا تم۔ اصل بزنس ان غیر ممالک کے ساتھ ہے جہاں ہم ماربل اور گارمنٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں بزنس کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہوں، لیکن جاہل بھی نہیں ہوں، اور پھر آپ کو اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں بزنس مزید آگے بڑھاتا ہوں یا بالکل تباہ کر دیتا ہوں، یہ سراسر میرا مسئلہ ہے۔ اچھا تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ بیگم افندی نے کرسی کے پشت ٹیک لگا کر دونوں بازو سینے پر یوں باندھے جیسے اس کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں۔ میرے باپ سے جو آپ کا رشتہ ہے اسے ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے گزارش کروں گا کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ آرام سے گھر بیٹھیں، آپ کی تمام ضروریات خواہشات بھی اسی طرح پوری ہوتی رہیں گی جیسے آپ چاہیں گی۔ اس نے کہا تو وہ تنک کر پوچھنے لگی، کون پوری کرے گا؟ تم؟ ظاہر ہے، اور کون ہے آپ کا؟ اس کا مقصد جتانا نہیں تھا، لیکن بہت دھیرے سے اس نے حقیقت بتائی تو بھی وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئی۔ شٹ اپ اسفندیار، شٹ اپ، مجھے اکیلی اور سمجھ کر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں دھکے دے کر نکال دوں گی۔ ریلیکس مادام، ریلیکس، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اس نے بہت ضبط سے انہیں سکون بخشا تھا، لیکن وہ مزید چلانے لگی، کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ میرے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے تم۔ ہونٹ بھینچ کر نفی میں سر ہلاتے اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے رک کر بولا، بظاہر آپ سے اونچی بات میں چلا سکتا ہوں اور کسی سے اتنی جرأت نہیں جو مجھے خاموش کرا سکے۔ میں اپنے گھر کا معاملہ گھر سے باہر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ اتنے ہی باغیرت ہو تو؟ بیگم افندی ابھی اس قدر کہہ سکی تھی کہ وہ بول پڑا، باغیرت ہوں جبھی تو آپ کو گھر میں بٹھانا چاہتا ہوں اپنی ماں کی طرح۔ میں تمہاری ماں کی طرح نہیں ہو سکتی، وہ ہانڈی چولہا کرنے والی عام عورت ہے، تم میرے لیے ایسا سوچنا بھی مت، اب تم جا سکتے ہو۔ انہوں نے اپنی بات ختم کرتے ہی اسے جانے کا کہہ دیا۔ یہ کہ سیدھی انگلیوں سے نکلنے والا نہیں، وہ سوچتے باہر نکلا تو دوپہر ڈل رہی تھی اور اس کا ارادہ تو آج ہی فیکٹری جانے کا تھا، لیکن ٹائم دیکھتے وہ کل پر ٹال کر سیدھا گھر چلا آیا تھا۔ اماں اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھیں، یقیناً سفر کی تھکان تھی اور اشفاق پتہ نہیں کہاں تھی۔ اسے پکارتے لاؤنج میں آیا تو سامنے زینہ اترتی فائقہ نے ٹوک دیا، چلا کیوں رہے ہو؟ عادت ہے، وہ بے نیازی سے کہہ کر صوفے پر ٹھہر گیا، اب اپنی عادتیں بدل ڈالو، کیونکہ اب تم راحل نہیں اسفندیار ہو۔ اس نے کہا تو وہ اسی بے نیازی سے بولا، نام بدلنے سے عادتیں نہیں بدل جاتی، صرف نام نہیں بدلا اسفندیار، سب کچھ بدل گیا ہے۔ اس چھوٹے سے گھر سے تمہارا چلانا مایوب نہیں، لیکن یہاں مایوب سمجھا جائے گا، ملازم بھی مذاق اڑائیں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے جنگلی آ گیا ہے۔ وہ اس کی بات اچک کر ہنسنے لگا، پھر اسے خفا دیکھ کر ایک دم سنجیدہ ہو گیا، اچھا یہاں آ کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات؟ تم بیٹھو تو۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر بٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ فوری بڑھ کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھی، اتنی دور بیٹھو گی تو تم اپنی بات کہو، اس نے پھر ٹوک دیا۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ابرار قریشی صاحب سے ڈیڈی کی وصیت کے کاغذات لے کر آفس گیا تھا ماما کے پاس، اس نے بتایا تو پوری طرح متوجہ ہو کر پوچھنے لگی، پھر یہ کہ ماما آرام سے اس وصیت پر عمل کرنے والی نہیں، اور میں دنیا کو تماشا نہیں دکھانا چاہتا، اس لیے میں نے حتی الامکان اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھا، جو کہ تم جانتی ہو میرے لیے مشکل ہے۔ جبکہ وہ آفس سے باہر ہو گئی تھی، مجھے آفس سے نکل جانے کو کہا، اور یہ بھی کہ دھکے دے کر نکلوا دوں گی وغیرہ وغیرہ، اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اس نے بیگم افندی کے رویے کا بتا کر پوچھا تو وہ ایک دم لا تعلق سی بن گئی، مجھے کیا پتا؟ کیوں؟ تم ان کے ساتھ اتنا عرصہ رہی ہو، تمہیں پتا ہوگا کہ انہیں کس طرح رام کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اچھل کر سیدھا بیٹھتے کہا تو مایوسی سے بولی، نہیں وہ رام نہیں ہوتی، صرف اپنا آپ منوانا چاہتی ہیں، لیکن میں تمہاری طرح مجبور نہیں ہوں جو ان کی مان لوں گا۔
یہ تمہارا مسئلہ ہے، مجھے اس میں مت گھسیٹو۔ اس نے دامن بچانا چاہا۔ واہ کیا بات ہے تمہاری، مجھے مت گھسیٹو، اور جو میں نے تمہارا مسئلہ اپنے سر لیا ہوا ہے وہ کچھ نہیں۔ اگر ابھی میں کہہ دوں گی تم میری کچھ نہیں لگتی تو جانتی ہو کیا ہوگا۔ وہ محض اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ ملازمہ کی زبانی جانے کیا کیا سن کر کیا کیا سوچتی رہی تھی جو ایک دم بفر گئی۔ جانتی ہوں، بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور تم اللہ کے لیے مجھ پر احسان مت کرو۔ تمہاری کچھ بھی نہیں ہوں، یہاں کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں، جس سے تھا وہ چلا گیا، میں بھی چلی جاؤں گی۔ میں جانے دوں گا تب نہ۔ وہ اس کے غصے پر بند باندھنے کی خاطر مسکرا کر بولا، اور اس کے سر جھٹکنے پر پوچھنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میرا مطلب ہے ماما، ان کا فون آیا تھا؟ نہیں، اس نے ناراضی سے جواب دیا۔ پھر کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ یا اپنے گھر میں آ کر روب جھاڑنا چاہتی ہو مجھ پر؟ اس نے پھر ہلکے پھلکے انداز میں چھیڑا تو وہ بدک گئی۔ یہ میرا نہیں تمہارا گھر ہے، اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اگر پہلے بتا دیتے کہ تم عصمتیار ہو تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہ آتی۔ پھر کس کے ساتھ آتی؟ مجھے یہاں آنا ہی نہیں تھا۔ خیر اس بحث کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے گھر فون کیا کہ نہیں؟ اس نے اس کا دھیان بٹانے کی خاطر پوچھا تو وہ روٹے لہجے میں بولی، کر چکی ہوں۔ کسی نے بات کی یا وہی ناراضی تھی؟ امی اور سونی سے بات ہوئی ہے، اس نے بتایا تو وہ چونک کر پوچھنے لگا، سونی وہی جسے؟ ہاں چلو شکر، گھر پہنچ گئی، اس نے مطمئن ہو کر کہا تو وہ نظریں چرا کر بولی، وہ کہیں نہیں گئی تھی، میرا مطلب ہے رابعہ نے غلط کہا تھا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ رابعہ کا مقصد تمہیں واپس بلانا تھا، اور اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم آرام سے گھر جا سکتی ہو، ہے نا؟ وہ اس کی ڈھارس بندھا کر بولا تو وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور بتاؤ، اور کیا بات پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ وہ اس کے چہرے سے بھانپ کر پوچھنے لگا تو بے اختیار رو پڑی، میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں۔ بے وقوف، تم کہیں بھی اکیلی نہیں تھی، یہاں سے نکل کر بھی تم اپنوں میں ہی گئی اور واپس آ کر اپنے گھر آئی ہو۔ تمہیں اس گھر سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا، کیونکہ تم جس بچے کی ماں ہو وہ وراثت میں میرا شریک ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بولتے ہوئے اس کے قریب آ گیا تھا، اور یہ آفندی ہاؤس اسے شہریار تمہارے نام کرنا چاہتا تھا، شاید بلکہ یقیناً اس نے جان لیا تھا کہ اس کے بعد ماما تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گی۔ بہرحال میری مرضی کے بغیر اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب میں اس کی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ نہیں، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ کیسا سودا؟ وہ بالکل نہیں سمجھا۔ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بچے کے عوض افندی ہاؤس لے کر خوش ہو جاؤں گی تو یہ تمہاری بھول ہے اسفندیار، اس نے کہا تو وہ چکرا کر بولا، میں نے بچے کا نام کب لیا؟ جو مرضی سمجھ لیتی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہاں پاگل ہو گئی ہوں، وہ کہہ کر بھاگتے ہوئے جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، وہ اس کی سوچ پر جھنجھلاتا ہوا پھر صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ رابعہ کتنی دیر سے آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور ہر زاویے سے خود کو دیکھتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنا موازنہ اس لڑکی افرا سے کر رہی تھی، جسے دیکھتے ہی توصیف عالم اسے یکسر نظر انداز کر گیا تھا، اور کہیں بھی نظر انداز ہونے پر تو وہ ہمیشہ سے تلملا جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کے اندر توہین کے احساس کے ساتھ بہت غصہ بھرا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ توصیف عالم کو فون کر کے خوب گالیاں دے، لیکن اس میں بھی اسے اپنی حد کا خدشہ تھا۔ جبھی ضبط کیے کھڑی رہی، لیکن افرا سے اپنا موازنہ کرنے سے باز نہ رہ سکی، اور آئینہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ ابھی بھی بہت حسین تھی، پر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ توصیف عالم نے اسے نظر انداز کیوں کیا اور رکنے کو بھی نہیں کہا، جبکہ پسندیدگی کے اظہار کے ساتھ وہ اسے پرپوز بھی کر چکا تھا، اور اس کے سامنے تو اس نے کہہ دیا کہ اسے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ حقیقتاً اس تمام عرصے میں اس نے اس نہج پر سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اب اچانک سوچنے پر آمادہ ہو رہی تھی کہ موبائل کی بز نے اس کی توجہ کھینچ لی، اور موبائل کی اسکرین پر توصیف عالم کا نمبر دیکھ کر تو اس نے پہلے خود پر قابو پایا، پھر یوں جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو کزن کھلکھلا کر بولی، ابھی تو میں گھر پہنچی ہوں۔ ابھی؟ لیکن یہاں سے نکلے ہوئے تو تمہیں 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، توصیف عالم نے تعجب کے اظہار کے ساتھ کہا، راستے میں ٹریفک تھی نا؟ اس نے مبالغہ آرائی کی، پھر فوراً پوچھنے لگی، ویسے تم نے کس سلسلے میں یاد کیا ہے؟ میں تمہیں بھولتا کب ہوں؟ وہ پھر اپنے اسی موڈ میں آ گیا تھا، میں بھولنے والی چیز بھی نہیں، وہ غالباً تفاخر سے بولی تھی، جانتا ہوں، اور تم بھی مان لو کہ مجھ جیسا چاہنے والا نہیں ملے گا، توصیف عالم نے کہا تو کھلکھلا کر ہنس پڑی، یہ نہ کہو توصیف عالم، چاہنے والے بہت ہیں، ہوں گے، لیکن میں نے تمہیں دل سے پرپوز کیا ہے، اور تم میرے پرپوزل کو یوں ہنسی میں نہیں اڑا دینا، سنجیدگی سے سوچ کر مجھے جواب دو۔ توصیف عالم بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا، جبھی وہ رک کر پوچھنے لگی، ابھی؟ چاہو تو ابھی، نہیں تو پھر کل اسی وقت میں تمہیں گھر سے پک کر لوں گا، ہم لنچ ساتھ کریں گے، اوکے؟ توصیف عالم نے کہا تو سوچ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن تم یہ مت سوچ لینا کہ میں حامی ہی بھروں گی، میں کچھ نہیں سوچوں گا، اوکے اللہ حافظ۔ وہ موبائل آف کر کے پلٹی تو سونی کو کھڑے دیکھ کر یوں ہی ہنس پڑی، کس سے بات کر رہی تھی؟
सोनी ने भी यूं ही पूछ लिया। तौसीफ आलम था। वो सचरी पताक कर पूछने लगी, तुम कहाँ थी? अम्मी के कमरे में। पता है बाजी, आज आप ही का फ़ोन आया था, वो अपने घर आ गई हैं। सोनी जैसे बताने को बेचैन थी। अपने घर? कहाँ? आफंदी हाउस? जी, वहीं से फ़ोन किया था। बाजी, आप उन्हें यहाँ ले आए ना। सोनी ने पताकर मिन्नत से कहा तो वो तिनक कर बोली, क्यों, वो खुद नहीं आ सकती? वो शायद अबू से डर रही हैं। बेकार बातें मत करो, मैडम आफंदी से तो डरी नहीं, अबू से डरेगी। राबिया ने सर झटक कर कहा तो फिर कुछ देर सोचने के बाद पूछने लगी, और क्या बताया उसने? कहाँ चली गई थी? पता नहीं, ये सब नहीं बताया। सोनी उसके रद्द अमल से मायूस होकर बोली, चलो तो तुम भी इसकी फिक्र मत करो, अब वो जाने और उसकी सास। राबिया महज सोनी को उलझने से बात रखने की खातिर फायका की आमद को अहमियत नहीं दे रही थी, फिर उसे तसल्ली भी देने लगी। अब्बू की नाराज़ी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी और ये भी नहीं हो सकता कि वो यहाँ आए और अब्बू से निकल जाने को कह दे। तुम बताओ, क्या अब्बू ऐसा कह सकते हैं? सोनी नफ़ी में सर हिलाने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अब्बू से बात नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। यानी उसे मारा पीटा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो बच्ची नहीं है, खैर से बच्चे की माँ है। हाँ, बच्चे का तो पूछा तुमने? जी, बता रही थी, बहुत प्यारा है। सोनी ने कहा तो फौरन बोली, बाप पर गया होगा। वो भी यही कह रही थी, बिल्कुल शेरी भाई जैसा है। बाजी, शेरी भाई होते तो कितने खुश होते ना। हाँ, अब उनकी अम्मा खुश होंगी। राबिया कहकर मोबाइल पर नंबर पुश करने लगी। अब किसे फ़ोन कर रही हैं? सोनी उसके साथ फायका की बातें करना चाहती थी, जब ही टोका, ज़रा फायका की खैरियत मालूम कर लूँ और उसकी सास की भी। वो अपने आप कुछ मुस्कुराकर फिर दूसरी तरफ ट्यून सुनते ही सोनी को देखकर खामोश रहने का इशारा करने लगी। हेलो। कुछ देर बाद उधर से असफंदियार ने फ़ोन उठाया था, जिसकी आवाज़ पर उलझकर राबिया ने पहले नंबर चेक किया, फिर उसी अंदाज में पूछने लगी, ये आफंदी हाउस है? जी, मुख्तसर जवाब आया। आप कौन हैं? राबिया ने फिर पूछा तो इस बार वो झंझला कर बोला, आपको किससे बात करनी है? फायका से। उसने कहा तो बड़े आराम से पूछने लगा, आप उनकी कौन हैं? मैं कोई भी हूँ, आप कौन हैं? वो चढ़कर बोली, फिर भी उधर वही अंदाज था। मैं भी कुछ नहीं और बहुत कुछ हूँ। क्या मतलब है आपका? सॉरी, मैं मतलब समझाने में बहुत अनाड़ी हूँ। अच्छा, फायका को बुलाएं, मैं उसकी बहन राबिया हूँ। उसने जिद होकर हथियार डाले। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो जाने किस मूड में था। मैं बिल्कुल ठीक। राबिया को खुद पर बहुत जब्त करना पड़ा। फायका भी बिल्कुल ठीक है। आप मेरी उससे बात कराएंगे या नहीं? नहीं, मेरा मतलब वो सो रही है। अब्दी नींद तो नहीं सो रही ना? वो बुरी तरह झंझलाई थी। अल्लाह ना करे अब्दी नींद सोए, उसके दुश्मन। आप कैसी बहन है जो? शट अप। उसने गुस्से से मोबाइल ऑफ कर दिया और बेड पर पटक कर बोली, पता नहीं कौन बदतमीज़ है। आप ही के घर में कौन हो सकता है? सोनी उसकी गुफ्तगू सुनते मुसलसल यही सोच रही थी। होगा कोई मैडम आफंदी का रिश्तेदार। उसने सर झटका, फिर तकिया खींचकर लेटना चाहती थी कि बरामदे से इज़ाम की आवाज़ आई। उन्होंने आसमान को पुकारा था। इज़ाम भाई। वो सोनी को देखकर हंसते हुए बोली, तुमसे पर्दा करने लगे हैं क्या? कोई नहीं। सोनी खुद में सिमट कर मिनमिनाई, फिर यहाँ क्यों नहीं आ रहे? आप जाए ना। सोनी इज़ाम के जाने के बाद परेशान हो गई थी। जानी हूँ, वो सोनी पागल लड़की लेकर घर हो। तो उधर से अम्मी भी आ रही थी, उसे देखकर पूछने लगी, इज़ाम आया है? जी, आवाज़ तो उन्हीं की है। वो अम्मी के साथ बरामदे में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। इज़ाम ने सलाम में पहल की तो उसने सलाम का जवाब दिया और अम्मी दुआएं देकर पूछने लगी, ऑफिस से आ रहे हो, खाना खाओगे? नहीं फुप्पो, ये खाने का वक्त नहीं, अलबत्ता चाय पीऊँगा। उन्होंने चाय के साथ राबिया को देखा तो खिलाफ आदत वो फ़ौरन बोली, मैं आपको सिर्फ चाय ही नहीं और भी बहुत कुछ खिलाऊंगी। किस खुशी में? उन्होंने राबिया के अंदाज से समझकर पूछा। अब पता नहीं ये खुशी की बात है या अफसोस की, मुझे बहरहाल खुशी हो रही है कि फायका अपने घर आ गई है। राबिया ने एक नज़र अम्मी को देखकर कहा तो इज़ाम को अपने अंदर दूर तक गहरी खामोशी का एहसास हुआ और इस एक पल, जबकि अगले लम्हे ऐसी हवा चली जो दिल की गलियों में सब्ज पत्तों के साथ सुर्ख फूल उड़ाकर ले जा रही थी। हैं फुप्पो? कितनी देर बाद उन्होंने तस्दीक के लिए अम्मी से पूछा तो वो कहने लगी, हाँ, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम अपने फुप्पा को समझाओ। क्या कहते हैं फुप्पा जान? उन्होंने रुककर पूछा। उन्हें अभी नहीं पता, दोपहर में तो उसका फ़ोन आया था यहीं आफंदी हाउस से, और जाहिर है वो यहाँ आना चाहती होगी, लेकिन बाप की नाराज़गी के डर से कुछ नहीं बोली। तुम उसे जाकर ले आओ। अम्मी ने कहा तो उन्होंने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया, जबकि राबिया बोल पड़ी थी, नहीं अम्मी, इज़ाम भाई वहाँ नहीं जाएंगे। तुम जाओ, चाय बनाओ। अम्मी राबिया को घूरकर बोली, चाय बन जाएगी, आप इज़ाम भाई को किसी मुश्किल में ना डालें। ये अब्बू को फायका के हक में हमवार कर लेंगे, लेकिन उन्हें वहाँ जाने को मत कहें। क्यों इज़ाम भाई, मैं ठीक कह रही हूँ ना?
نہیں، اگر پھپھو چاہتی ہیں تو اعظام اپنی فطرت سے مجبور تھے کہ کسی کام کو نہ نہیں کر سکتے تھے۔ امی کی بات چھوڑیں، انہیں اس وقت صرف پائکا کا خیال ہے۔ میڈم افندی کے سارے ستم بھول گئیں، یہ بھی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد بھی کیا آپ وہاں جانا چاہیں گے؟ نہیں اعظام بھائی، محض امی کی بات ماننے کی خاطر اپنی عزت نفس کو مت کچلیں۔ پائکا کو آنا ہوگا تو خود ہی آ جائے گی، یہاں سے کوئی اسے لینے نہیں جائے گا۔ رابعہ تیز ہو کر بول رہی تھی، کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی، اس لیے امی خاموش ہو رہی۔ چلو، میں نے تمہاری بات مان لی، اب چائے پلا دو، اعظام نے اس کے خاموش ہونے پر کہا تو جاتے جاتے پھر رک گئی۔ اعظام بھائی، پائکا آپ کو فون ضرور کرے گی، تب آپ اسے اپنے ہاں بلا کر پھر اپنے ساتھ یہاں لے آئیے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیوں پھپھو؟ اعظام نے اس کی تائید کرتے ہوئے امی کو دیکھا تو وہ پرسوچ انداز میں اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ پائکا، تم کھانے کے بعد میرے کمرے میں آ جانا، بیگم افندی نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے پائکا کو مخاطب کر کے کہا تو وہ کچھ خائف سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی، نہ ہی کسی اور طرف دیکھا اور یوں ہی اٹھ کر چلی گئیں۔ پائکا کی نظریں ان کے تعاقب میں دروازے تک جا کر پلٹیں تو اسفندیار پر جا ٹھہری، جو کھانے سے ہاتھ روک کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کروں؟ وہ بولی نہیں، نظروں میں سوال ابھرا۔ چلی جانا، لیکن ڈرنا مت، اور خبردار ان کے سامنے سچ بولنے کھڑی ہو گئی، بلکہ یہیں سے سوچ کر جاؤ کہ تم اسفندیار کی منگواہ ہو اور کسی بھی مشکل میں تم بلا جھجک اسفندیار کو پکار سکتی ہو، سمجھی؟ راحل نے اس کی نظروں کا سوال سمجھ کر حوصلہ دینے کے ساتھ تنبیہ بھی کی تو اس نے پہلے سینے کی سانس بحال کی، پھر پوچھنے لگی، اگر انہوں نے اس معاہدے کی بات کی تو کیا کہوں؟ کہہ دینا کہ اس وقت میں مجبور تھی، لیکن اب مجبور نہیں ہوں، راحل نے بڑے آرام سے کہہ دیا۔ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نفی میں سر ہلاتے بولی، تم نہیں سمجھ سکتے۔ کیا نہیں سمجھ سکتا؟ میں چلوں تمہارے ساتھ؟ نہیں، میں خود فیس کر لوں گی، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو اماں نے ٹوک دیا، پہلے کھانا تو کھا لو۔ بس کھا لیا، اپنے منہ کو اپنے پاس لا لیجیے گا، میں آ کر اٹھا لوں گی، وہ کہتے ہوئے ڈائننگ روم سے نکل آئی تھی، اور بیگم افندی کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے اس کی پہلی سوچ یہ تھی کہ اپنے بچے کو لے کر باہر نکل جائے اور پھر دنیا کی بھیڑ میں کہیں گم ہو جائے۔ دوسری سوچ مایوسی لیے ہوئی تھی، لیکن دنیا گول ہے، میں بھاگتے بھاگتے پھر یہیں آ پہنچوں گی، تب اور اکیلی ہو جاؤں گی۔ اور اس آخری بات نے اسے بڑا حوصلہ دیا تھا، تو پلٹ کر ڈائننگ روم کی طرف چلتے ہوئے سوچا کہ اس کے پکارنے پر اسفندیار کو آنے میں کتنا وقت لگے گا۔ چند سیکنڈ، اور پھر اگلے چند سیکنڈ میں اس نے درمیانی فاصلہ سمٹ کر بیگم افندی کے بند دروازے پر دستک دے ڈالی تھی۔ آ جاؤ، بیگم افندی نے کون ہے کا سوال نہیں اٹھایا تھا، جیسے یقین ہو کہ وہی ہوگی۔ پورا دروازہ کھول کر جس اعتماد سے اندر داخل ہوئی، اسے بیگم افندی کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی، اور بس ایک پل کو ہونٹ بھیج کر انہوں نے خود کو فوراً کچھ کہنے سے باز رکھنے کی صحیح کی، لیکن پھر غالباً صحیح ترک کر کے چپتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، تمہاری دیدہ دلیری ظاہر کر رہی ہے کہ تمہاری پشت پر اسفندیار کا ہاتھ ہے، اتنا زوم ہے تمہیں اس پر، کیوں؟ اسے اپنے بدن پر ننھی ننھی چونٹیاں رینگتی محسوس ہونے لگیں اور سینے میں سانس بھی رکنے لگا تھا۔ شہریار بھی تم پر جان دیتا تھا، لیکن اس پر تو تمہیں اتنا مان نہیں تھا، جبکہ اس کی محبت میں کوئی کھوٹ بھی نہیں تھا، نہ کوئی لالچ، وہ صرف تمہیں چاہتا تھا۔ میں نے بھی صرف اسے چاہا، وہ بے اختیار کہہ گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، بیگم افندی نے یکدم تیز ہو کر ٹوکا، پھر کہنے لگی، صرف اسے چاہا ہوتا تو اسی کے نام پر بیٹھی رہتی، اب تو میں تمہیں شہری کی بیوہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا تھا، اور میں اسفندیار کی بیوی سے کیا بات کروں گی؟ نہیں، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ، چلی جاؤ، بیگم افندی نے خود سے الجھتے ہوئے کہا تو وہ پہلے اس نے سوچا چپ چاپ چلی جائے، لیکن پھر خیال آیا کہ اس طرح تو مسلسل ٹینشن میں اور سہمی ہوئی رہے گی، جو ہونا ہے ابھی ہو جائے۔ وہ ایک دم فیصلہ کر کے ان کی طرف پلٹی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے میں شہری کی بیوہ نہیں، بیگم افندی فوراً ٹوک کر کہنے لگی، مجھے فائقہ اعزاز احمد سے بات کرنی ہے۔ فائقہ اعزاز احمد، جو میرے آفس میں کام کرتی تھی اور جس نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا۔ جی، میں وہی فائقہ اعزاز احمد ہوں اور مجھے سب یاد ہے۔ وہ بظاہر ان کے مقابل تن کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ اندر دل کا عالم یہ تھا کہ ابھی بسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بیگم افندی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر سیف کھول کر اس میں سے ایک فائل نکالتے ہوئے کہنے لگی، اس ایگریمنٹ کی روح سے تمہیں بچہ مجھے دے کر یہاں سے چلے جانا تھا، یہی طے ہوا تھا نا ہمارے درمیان؟ جی، اس کے حلق سے بامشکل آواز نکلی تھی۔ پھر تم نے؟ میں نے شہری کی خواہش پر عمل کیا تھا، وہ اس کی بات سنے بغیر بول پڑی، مجھے شہری نے کہا تھا کہ میں آپ سے دور چلی جاؤں۔ جھوٹ مت بولو، وہ چیخی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی،
یہ اس روز کی بات ہے جب آپ نے شہری سے کہا تھا کہ میں نے پیسے کی خاطر اسے شادی کی ہے، اور اس روز میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی، اس لیے آپ مجھے الزام نہیں دے سکتی، کیونکہ پہل آپ نے کی تھی اور مجھے اپنی صفائی پیش کرنی تھی۔ اس کی دھڑکنیں دھیرے دھیرے معمول پر آ رہی تھیں، جس سے اب اسے بولنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ اور پھر شہری ہی نے تمہیں اسفندیار کا بتا دیا ہوگا کہ جا کر اسے شادی کر لینا۔ انہوں نے پھر چپتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، اسفندیار کی تلاش ضرور تھی، لیکن اسے آخر تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کہا تو وہ ہنوز اسی انداز میں پوچھنے لگی، تو تم اس تک کیسے پہنچ گئیں؟ میں اسفندیار کے پاس نہیں گئی تھی، میری ملاقات ڈاکٹر راہل سے ہوئی تھی، اور یہاں آتے ہوئے بھی وہ ڈاکٹر راہل ہی تھا۔ اس نے ضد ہو کر کہا، ڈاکٹر راہل؟ بیگم افندی نے کچھ دیر سوچا اور جیسے سمجھ کر سر جھٹکا تھا، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگی، بہرحال مجھے راہل یا اسفند سے کوئی غرض نہیں، میرا معاملہ تمہارے ساتھ ہے۔ جی، اور میں سننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ تم جانتی ہو، لیکن اب تم کہو گی کہ یہی تمہارا گھر ہے، اور یہ ٹھیک بھی ہے۔ میں تمہیں یہاں سے بے دخل نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہی یہاں سے چلی جاؤں۔ بیگم افندی نے ٹھہر ٹھہر کر کہا تو اس نے بے اختیار پوچھا، کہاں؟ لندن، شہری کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس سے تائید چاہی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا کہے، بس انہیں دیکھے گئی تو ہاتھ میں پکڑی فائل واپس سیف میں رکھتے اسے اپنے آپ ہی بولنے لگی تھی، کچھ دن پہلے میں لندن گئی تھی تو مجھے وہاں شہری بہت اکیلا لگا، اور اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ میں شہری کے بچے کے ساتھ وہاں جا رہوں گی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا ناممکن ہے؟ بیگم افندی انجان بن کر اسے دیکھنے لگی۔ میں بچے کو خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، اس وقت جب تم نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا۔ بیگم افندی کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت میں مجبور تھی، شہری کی محبت میں۔ اس نے کہا تو وہ تنزن بولی، شہری کی محبت میں؟ ہاں، اور آپ یہ کیوں بھول رہی ہیں کہ ممتا ماں بن کر ہی جاگتی ہے، اس سے پہلے احساس نہیں ہوتا۔ جب میں نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس وقت مجھے صرف شہری کا خیال تھا، آگے اتنا آگے کا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ پہلی بار ان کے ساتھ آرام سے اور طویل گفتگو کر رہی تھی۔ میں یہ سب نہیں سننا چاہتی، بیگم افندی نے ٹوکا تو قدرے رک کر کہنے لگی، آپ لندن جانا ملتوی کر دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بچہ آپ کے پاس رہے گا اور مجھ سے دور بھی نہیں ہوگا۔ ایسا ہو سکتا تھا اگر جو بیگم افندی کچھ کہتے کہتے رہ گئی تھی اور چند لمحے سوچنے کے بعد کہنے لگی، میں ایک شرط پر بچہ تمہارے پاس چھوڑ سکتی ہوں۔ یا اللہ! وہ اندر ہی اندر خائف ہو گئی کہ جانے اب کیا شرط ہو۔ بیگم افندی قصدن خاموش رہ کر انتظار کرنے لگی، وہ پوچھے گی تبھی بتائیں گی، اور اس نے زیادہ صبر نہ کیا تھا۔ آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ شرط؟ کیسی شرط؟ اگر اسفندیار ہر شے سے دستبردار ہو جائے تو میں وہ اگریمنٹ پھاڑ دوں گی، تم بچہ اپنے ساتھ لے جانا۔ بیگم افندی نے شرط بتا کر پھر اسے چکرا دیا تھا۔ اس نے ایک دم ہونٹ بیچ لیے، ورنہ کہنے جا رہی تھی کہ میرا ان سے کیا تعلق، پھر سنبھل کر بولی، اسفندیار شاید نہیں مانیں گے۔ تمہاری خاطر بھی نہیں؟ انہوں نے جتانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ سوچ لو، ایک یہی راستہ ہے، اور میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دوں گی، جتنی جلدی ہو سکے اسفندیار سے منوا کر ان کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ مجھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کے حتمی انداز پر وہ اندر ہی اندر سہم گئی، پھر بہت ہمت کر کے بولی، تب بھی لہجے میں حد درجہ عاجزی تھی، اسفندیار میری نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ تم بیوی ہو اس کی، کئی حربے استعمال کر سکتی ہو۔ اگر تم سے محبت کرتا ہے تو ضرور تمہاری بات مان لے گا، اور ہاں، یہ سب تمہیں اپنے طور پر کرنا ہے۔ کہیں غلطی سے بھی میرا نام لیا تو پھر… انہوں نے قصدن بات ادھوری چھوڑی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں جو مکاری جھلک رہی تھی اس سے وہ سر تابا کانپ کر رہ گئی تھی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ بیگم افندی انجان بن گئی تھی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل آئی تھی اور لاؤنج میں رک کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ راہل ساری باتیں جاننے کے لیے اس کے انتظار میں بیٹھا ہوگا، اور ابھی وہ اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی، ابھی تو وہ اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بچہ اماں کے پاس، جسے لینے کے لیے اسے ان کے کمرے میں جانا ہی تھا، اس لیے خود پر قابو پانے کے بعد بہت عجلت ظاہر کرتے اماں کے کمرے میں داخل ہوئی، جیسے بہت نیند آ رہی ہو۔ اماں اور الشبا کے درمیان بچہ سو رہا تھا اور بڑے آرام سے صوفے پر وہ بیٹھا تھا۔ سوری، میری وجہ سے تم… وہ کہتے ہوئے بچے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھنے لگی کہ اس نے مسیری پر پاؤں رکھ کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے قدر جھنجھلاہٹ ظاہر کی، جسے وہ یکسر نظر انداز کر کے پوچھنے لگا، کیا کہہ رہی تھی مادام؟ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی خاص بات نہیں کی، بس حال احوال پوچھتی رہی۔ اتنی دیر تک صرف حال احوال؟ اس نے پہلے پاؤں نیچے گرایا پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور تم بھی اب سو جاؤ، اس نے کہا تو پوچھنے لگا، کہاں سوگی؟ اپنے کمرے میں۔
اس نے کہہ کر احتیاط سے بچے کو اٹھا لیا۔ تم بھول رہی ہو کہ… میں کچھ نہیں بھول رہی۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، اور ماما کو بھی یہی جواب دوں گی۔ کیا کیا کہو گی؟ ابھی تو میں صرف تم سے کہوں گی شب بخیر۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے نکل آئی تھی اور اپنے کمرے میں آ کر سانس لیا، پھر پہلے بچے کو لٹایا، اس کے بعد دروازہ اندر سے لاک کر کے لائٹ آف کر دی۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا تھا، پھر بھی اس نے نائٹ بلب آن نہیں کیا اور یوں ہی اندھیرے میں چلتے کھڑکی کے قریب آ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے پردے کھینچ کر کھڑکی کھولی تو باہر آسمان میں گہرے سیاہ بادلوں میں چھپ گیا تھا، گویا کہیں روشنی نہیں، وہ اس کے اندر نئی امید جگاتی تھی۔ گھور اندھیاروں نے اسے مایوسی میں دھکیل دیا تھا اور اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کتنی دیر بعد اس کا ذہن سوچنے پر آمادہ ہوا تھا۔ میں ماما کی طرح خود غرض نہیں بن سکتی، مجھے بھی ان جیسا بنا دے۔ اپنے مفاد کے لیے میں ہر ایک کی خوشی داؤ پر لگا دوں۔ اسفندیار جو طویل بن باز کاٹ کر اپنے گھر لوٹا ہے، اسے اپنی محبت میں الجھا کر ہر شے سے دستبرداری کا وعدہ لے لوں۔ یہ کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، وہ یوں بھی میری محبت میں گرفتار ہے، مان جائے گا۔ مجھے یہی کرنا چاہیے۔ ماما کو اپنے پوتے سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں صرف دھن دولت سے پیار ہے، اور صرف اس کی خاطر وہ پوتے پر قبضہ جمانا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا کریں گی اتنی دولت۔ کچھ بھی کریں مجھے کیا، البتہ وہ ان کی طرح پلاننگ کر سکتی۔ جب اسفندیار مجھ سے کہے گا، سنو مجھے شادی کرو گی، اور میں کہوں گی ایک شرط پر۔ وہ اپنی بات پر ایک لہجہ کو ٹھٹکی پھر جیسے محظوظ ہو کر مسکرانے لگی تھی۔ وہ رات کے آخری پہر کہیں جا کر سوئی تھی، جبھی معمول کے مطابق اٹھ نہ سکی۔ پتہ نہیں کسی نے اٹھایا بھی تھا کہ نہیں۔ جب خود سے اس کی آنکھ کھلی، اس وقت گھڑی کی دونوں سوئیاں 12 کا ہندسہ کراس کر چکی تھیں۔ پھر بھی وہ اٹھنے میں سستی کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی بچے کا خیال آیا فوراً بستر چھوڑ کر تیزی سے کمرے سے نکلتے وہیں رک گئی تھی، کیونکہ سامنے لاؤنج میں کافی لوگ تھے جن کے ساتھ اماں بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر ان سب پر ڈالی، پھر الشبا کی گود میں بچے کو دیکھا تو مطمئن ہو کر الٹے پیروں واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ پہلے منہ ہاتھ دھویا، پھر ملازمہ کو بلانے کا سوچ رہی تھی کہ الشبا اس کے پیچھے اور راحل بھی آ گیا۔ بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھتے بولا، خیر سے اٹھ گئیں؟ کون آیا ہے؟ اس نے اکثر نظر انداز کر کے الشبا سے پوچھا۔ اماں کی بہنیں ہیں اور ان کی بیٹیاں اور بیٹے، الشبا نے بتایا تو بے ساختہ مسکرائی۔ اماں کی بہنیں تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ خالہ ہیں۔ الشبا کو نئے گھر کی طرح نئے رشتے بھی اجنبی لگ رہے تھے، تو خالائیں کہوں نا۔ اچھا تم اپنے بچے کو پکڑو، بہت دیر سے تنگ کر رہا ہے۔ الشبا بچہ اس کی گود میں ڈال کر پوچھنے لگی، ناشتہ کرو گی؟ نہیں، لیکن اگر چائے مل جائے تو کیا بات ہے؟ راحل نے فوراً اس کی بات اچک لی۔ الشبا اچھی سی چائے لائی۔ الشبا اچھی سی چائے، بلکہ وہ جو ملازمہ ہے نا، کیا نام ہے اس کا، وہ بہت اچھی چائے بناتی ہے، اسے کہو۔ میں نہیں کہتی اس سے۔ کیوں؟ بس میں اسے ادھر بھیج دیتی ہوں، باجی تم خود کہہ دینا۔ الشبا کہتے ہوئے چلی گئی تو وہ اسے دیکھ کر بولی، الشبا یہاں آ کر بور ہو گئی ہے اور پریشان بھی، آہستہ آہستہ سیٹ ہو جائے گی۔ راحل نے لاپرواہی سے کہا، تم اگر پہلے اسے بتا دیتے تو اس کے اندر شوق کا تجسس ہوتا، پھر وہ یہاں آ کر خوش بھی ہوتی۔ وہ دوسرے کسی موضوع سے بچنے کی خاطر اسی بات کو بڑھانے کی غرض سے بولی، لیکن راحل نے صرف ہوں کہنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ پھر اچانک یاد آنے پر بولا، ارے ہاں، کل تمہاری بہن کا فون آیا تھا۔ کب؟ جب تم مجھ سے لڑ کے کمرے میں بند ہو گئی تھی، اس نے کہا تو ونسنی کر کے پوچھنے لگی، کون، سونی تھی؟ نہیں، رابعہ۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی خاص بات نہیں کی، بس حال احوال پوچھا۔ وہ بظاہر سیدھے سادے انداز میں اس کی بات دہرا گیا تھا تو وہ اندر ہی اندر جزبز ہونے لگی، بولی کچھ نہیں۔ سنو، تم اب میکے کب جاؤ گی؟ قدرے توقف سے راحل نے اسے متوجہ کر کے پوچھا۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ اپنے گھر والوں سے نہیں ملو گی؟ ملنا تو چاہتی ہوں، لیکن… وہ اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ ساس سے ڈرتی ہو؟ اس نے ٹوکا تو نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، نہیں، ابو سے۔ جب تک ان کی ناراضی دور نہیں ہوگی میں نہیں جاؤں گی۔ ان کی ناراضی اپنے آپ تو دور نہیں ہوگی، تم سامنے جا کر کچھ حالات تو بتاؤ تب نا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس نے کہا۔ تبھی ملازمہ چائے لے کر آ گئی تو وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، ماما گھر پر ہیں؟ نہیں جی، وہ صبح 9 بجے چلی گئی تھیں، راحل نے مزید بتایا تو وہ ملازمہ کو جانے کا اشارہ کر کے پوچھنے لگی، تم نہیں گئے؟ میرا پروگرام تو تھا، لیکن پھر خالہ وغیرہ آ گئیں، اب دیکھو دوپہر کا کھانا کھا کر نکلوں گا۔ راحل نے چائے کا کپ اٹھاتے بتایا تو اس کی تقلید میں اس نے بھی اپنا کپ اٹھا لیا اور 2-3 گھونٹ لیتے بظاہر سیدھے سادے انداز میں پوچھنے لگی، تم بزنس وغیرہ کیسے دیکھو گے؟ تم ڈاکٹر ہو اور میرا خیال ہے بزنس کی الف بے سے بھی واقف نہیں۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، پھر دیکھو کیا کرتا ہوں۔
راحل کا انداز سرسری تھا۔ میرا مشورہ مانو تو اپنا کلینک سیٹ کر لو۔ وہ بھی کروں گا سے کیا مطلب؟ دونوں کام ایک ساتھ کرو گے؟ کیوں تم میرا ساتھ نہیں دو گی؟ وہ کپ ٹرے میں رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں تو بس تھوڑے دن ہی یہاں ہوں، اس نے کچھ اور سوچ کر کہا اور اصل بات پر آ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے رات میڈم کے ساتھ تمہارا معاملہ طے ہو گیا؟ کیسا معاملہ؟ اس کا دل یکبارگی بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ انجان مت بنو اور سارے حالات مجھے بتا چکی ہو تو اب کیوں چھپا رہی ہو؟ بتاؤ رات میڈم نے کیا کہا؟ اس نے دھیرج سے ٹوک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، جب کچھ کہیں گی تو بتا دوں گی۔ وہ نظریں چرا گئی تھیں۔ وعدہ؟ کوئی وعدہ نہیں کروں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو تمہاری خالاؤں سے مل لوں۔ کوئی ضرورت نہیں، یہیں بیٹھی رہو۔ اس نے قدرے سختی سے روکا تو وہ تعجب سے پوچھنے لگی، کیوں؟ خواہ الٹے سیدھے سوالات کریں گی، تم پریشان ہو جاؤ گی۔ جب تک وہ موجود ہیں تم کمرے سے مت نکلنا، میں کھانا بھی یہیں بھجوا دوں گا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، پھر دروازے تک جا کر پلٹا۔ سنو، اب میڈم کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ توصیف عالم نے طے شدہ پروگرام کے مطابق رابعہ کو گھر سے پک کیا اور اس وقت کھانے کے اختتام تک ادھر ادھر کی ہانکتا رہا۔ جب ویٹر کھانے کے برتن سمیٹ کر چائے کی ٹرے رکھ کر گیا تو وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ ہاں تو کیا سوچا تم نے؟ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے میں سوچتی نہیں ہوں، بس اچانک فیصلہ کرتی ہوں۔ رابعہ نے قصدن لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ تو وہ اچانک فیصلہ کب ہوگا؟ کبھی بھی، یا ہو سکتا ہے ابھی؟ اس نے کہا تو پوچھنے لگا، خود بخود یا مجھے اصرار کرنا ہوگا؟ اصرار نہیں، بس تم ایمانداری سے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ اور یہ کہ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اپنے بارے میں یعنی فیملی بیک گراؤنڈ؟ ہاں، اور تم اس مقام تک کیسے پہنچے؟ اپنی محنت سے یا کسی کا سہارا لے کر؟ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ فرصت نہیں ملی یا آئیڈیل کی تلاش میں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ رابعہ کے اتنے سوالوں پر اس نے پہلے گہری سانس کھینچی، پھر پوچھنے لگا، تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ کچھ نہیں، میں صرف تمہیں سننا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری داستان سنتے سنتے کہیں اچانک میرا دل تمہارے حق میں فیصلہ سنا دے۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ وہ سگریٹ سلگاتے مسکرایا، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، تمہیں کیا بات متاثر کرتی ہے؟ کامیڈی یا ٹریجڈی؟ تاکہ میں اپنی داستان حیات اسی رنگ میں بیان کروں۔ کامیڈی نہ ٹریجڈی، سیدھے سادے انداز میں اور صاف گوئی سے بیان کرو۔ لگتا ہے تم نے پہلے کبھی دھوکہ کھایا ہے۔ توصیف عالم بھی ایک کایا تھا۔ وہ ایک لہجہ کو واقعی چکرا گئی لیکن پھر فوراً سنبھل گئی تھی۔ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا توصیف عالم۔ یہ نہ کہو، عورت کتنی بھی چالاک کیوں نہ ہو، مرد کے ہاتھوں بیوقوف بن ہی جاتی ہے، اور اکثر تو خود پر ظلم کی بنا پر ہی دھوکہ کھاتی ہے۔ بہرحال میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مجھے اگر فریب دینا ہوتا تو تمہیں پرپوز ہی کیوں کرتا؟ توصیف عالم نے جتا کر کہا تو پوچھنے لگی، کیا واقعی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ سب جانتا ہوں، اس نے کہا، پھر وہ ٹٹکی۔ مثلاً یہ کہ تم کچھ ضدی اور خودسر بھی ہو، جو کرنا چاہتی ہو کر گزرتی ہو، خواہ سارا زمانہ مخالفت کرے تم پرواہ نہیں کرتی۔ تمہارے اندر جیلسی بھی ہے، اپنے سے بہتر کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی، اور بہت اونچے خواب دیکھتی ہو، اور ان ساری باتوں کے ساتھ تم بے حد حسین ہو۔ اس کی خامیوں کو بھی خوبیوں کے انداز میں بیان کرتے ہوئے آخر میں اس کی تعریف کے ساتھ مسکرایا تو وہ مطمئن ہو کر بولی، تم بہت عجیب ہو۔ غریب نہیں ہوں، وہ ہنسا تھا، جھوٹے تو ہو، کبھی کبھی جھوٹ بول لیتا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ۔ موبائل کی وزرڈ نے توصیف عالم کی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں کیا ہوا؟ اچھا تو تم ابھی جاؤ گی؟ بچے اسکول سے آ گئے؟ ٹھیک ہے، میں شام میں وہیں آ جاؤں گا۔ اوکے۔ وہ موبائل رکھ کر سگریٹ سلگانے لگا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تو اسے بہت خاموشی سے دیکھتے پا کر ترتری انداز میں بولا، میری وائف کا فون تھا۔ رابعہ کے لیے انکشاف تھا جس سے اسے واقعی دھچکا لگا، لیکن یوں بن گئی جیسے پہلے سے جانتی ہو۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میری سالی کے ہاں شادی میں کوئی فنکشن ہے، اسی کا بتا رہی تھی۔ خیر چھوڑو، ہم کیا باتیں کر رہے تھے؟ جھوٹ، تم کبھی کبھی جھوٹ بول لیتے ہو، اس نے یاد دلایا۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور تمہاری ہر خوشی پوری کروں گا، اور ساری دنیا کی سیر کراؤں گا، اور اب تم بتاؤ، تمہارا دل میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ میرا دل؟ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا، پھر ہنس پڑی۔ میرا دل ہنس رہا ہے، اس کا مطلب ہے میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ توصیف عالم نے خوش ہو کر کہا تو فوراً بولی، نہیں، فیصلہ یوں نہیں ہوتا۔ پھر؟ جب ہوگا تب بتا دوں گی، اب چلو۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ بیٹھو آرام سے، مجھے ابھی تمہارا جواب چاہیے۔
توصیف عالم اس کے اٹھنے پر ناراض ہوا، لیکن وہ کب پرواہ کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھے رہو، میں جا رہی ہوں۔ وہ اسے ہاتھ ہلاتی ہوئی باہر نکل آئی اور گو کہ اسے یقین تھا کہ وہ فوراً بل پے کر کے اس کے پیچھے آئے گا، پھر بھی انتظار نہیں کیا اور خالی رکشہ دیکھ کر اس میں بیٹھنے ہی لگی کہ اسے لگا توصیف عالم سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے بھاگ رہی ہے، جانے کب تک بھاگتی رہے گی۔ رکشہ شفاف سڑک پر اسپیڈ سے بھاگ رہا تھا، جس کا شور اسے یوں غنیمت لگ رہا تھا کہ وہ اپنے اندر کے شور سے نظریں چرانا چاہتی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں رہا تھا اور اسے اپنی ہی بات یاد آ رہی تھی۔ میں کوئی ساری دنیا تو نہیں مانگتی جو ملامت کے ساتھ کہا جائے کہ اس میں اوروں کا بھی حق ہے، بس جو میرا ہو وہ صرف میرا ہو۔ صرف میرا؟ اس کے ہونٹوں پر تلخ ہنسی ابھر آئی تھی۔ وہ بھی صرف میرا نہیں تھا اور یہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ ہر لحاظ سے مکمل ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا میں اسے اپنا نصیب سمجھ لوں؟ نصیب؟ اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ راستے کے خیال سے ضبط کرتی رہی لیکن گھر آتے رو پڑی۔ ہیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ امی فوراً اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھیں۔ بتاؤ نا، کیوں رو رہی ہو؟ اور جانے کیا ہوا، وہ روتے روتے ہنس پڑی اور ہنستی چلی گئی۔ ہائے! امی حیران پریشان ہو گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں؟ پاگل ہی ہنستے ہیں کیا؟ وہ ہنسی کے درمیان بولی تو امی سر جھٹک کر بڑبڑانے لگی۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ اس نے امی کے گیٹ دونوں بازوؤں کا ہلکا بنایا اور انہیں دائیں بائیں جلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ بہت دل پریشان ہو جاتی ہیں، حالانکہ اب تو آپ کو عادت ہو جانی چاہیے، اتنے دکھ جھیل چکی ہیں، بس اب اور ہمت نہیں ہے، اللہ رحم کرے۔ امی نے کہا تو وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، سنا ہے اللہ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ امی خاموش رہیں تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگی، سونی کہاں ہے؟ کچن میں۔ پھر تو چائے بھی مل جائے گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر رک کر پوچھنے لگی، فائقہ کا فون آیا تھا؟ نہیں، آج تو نہیں آیا، میں نے نظام کو بلایا ہے تمہارے ابو سے بات کرنے کے لیے۔ امی نے جواب کے ساتھ کہا، ہاں، ایک انہی کی بات سنی جاتی ہے، چلو کوئی تو ہے جس کی ذات ہمارے لیے کچھ نہیں، بہت بہت غنیمت ہے۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔